بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو امریکہ نے پھر ہاتھ دکھا دیا۔ جو لوگ امریکہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہی پاکستان کو نکال سکتا ہے، طاقت کے بہت سارے محور جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو بات ہے وہ غور سے سنیں آپ اور ان کے ساتھ معاملہ بہتر رکھیں۔ تو آئی ایم ایف نے پھر جواب دے دیا ہے۔ پاکستان بالکل اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ جس شدت سے تباہی کا شکار ہے، اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے۔ آنے والے دنوں میں عید کے بعد جب یہ چھٹیاں کھلیں گی اور جو ہوگا پتہ نہیں ڈالر کہاں پہ جائے گا، کیونکہ آج کی تاریخ تک آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ خبریں انہوں نے چلائی ہیں کہ جی سعودی عرب سے 2 ارب مل گئے ہیں، یو اے ای سے 2 ارب 1 ارب آ رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں آیا ابھی تک۔ ان کی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ آئی ایم ایف سے ہوئی ہے۔ پاکستان کے خزانے میں کوئی نہ 2 ارب سعودی عرب سے آیا ہے، نہ 1 ارب ابھی یو اے ای سے آیا ہے۔ یہ سب چیز ہوا میں ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ آ جائے، لیکن آج تک سارا معاملہ ویسے کا ویسا ہے۔ اب جناب، آج میں اپنے اس ویلاگ میں کس طرح ہم آئسولیٹ ہوئے ہیں، اب دیکھیں بلاول بھٹو صاحب گوا جا رہے ہیں۔ بھائی آپ گوا کانفرنس میں شرکت کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ پاکستان نے اتنا عرصہ جو مذاکرات نہیں کیے، جو ان کے تعلقات جو سرد مہری کا شکار تھے ہمارے اپنے ہاسٹائل نیبر کے ساتھ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے سٹیٹس چینج کیا تھا ویلی کا 2018 میں، وہ بنیادی طور پر مطلب ایک ایسی پاکستان نے صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ جب تک آپ پرانا اس کا وہ جو سٹیٹس ہے وہ بحال نہیں کریں گے، جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو ہم آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا اور اس کے بعد کوئی جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے وہاں پہ ایک ٹریڈ کمشنر جو ہوتا ہے، ٹریڈ کونسلر، اس کی وہاں پر کر دی، تعیناتی کر دی دلی میں کہ جی تجارت ہم بڑھائیں گے۔ اور بھائی آپ ایک لیوریج لے رہے تھے ان پر، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کم از کم آپ نے جو غلط کیا اس کو تو آپ پیچھے ہٹیں، اور جو ویلی کے لوگ ہیں، جو وادی کے لوگ ہیں، وہ جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جناب سب کچھ ختم۔ اب ایک سوال میں کر رہا ہوں، جس طرح یہ ابھی کہا جاتا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں کہ جی وہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت تھی اور وہ جو سارا معاملہ اس وقت پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ غلط تھا، اور پھر جو تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ بھی غلط تھے، تو اس وقت تو جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے وہ اس میں شریک تھی اور انہوں نے ہی سب کچھ یہ کیا تھا، یہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن تو نہیں تھا۔ تو اب اس کو سوال کیا جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو، غور کر لیں پھر اس کو سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ ابھی جو آپ یہ پالیسی بنا رہے ہیں گوا جائیں، وہاں جائیں، تعلقات شروع کر لیں، کل ہمیں یہ کہنا پڑے خدا نہ خواستہ کہ یہ پالیسی بھی غلط تھی۔ لیکن جو فواد چودھری کا بیان ہے کہ اس سے ہم آئسولیٹ، ہم اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کتنے آئسولیٹ ہیں، نہ سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں، نہ یو اے ای نے پیسے دیے ہیں، اور ہم کسی طرح کی کوئی بات منوائے بغیر، کسی طرح کی، میں چلے یہاں پر کہتا ہوں کوئی فیس سیونگ کے بغیر آپ جناب چلے گئے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں گوا، تو کیا اس سے میسج ملے گا؟ ایک انتہائی وہ میسج جو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پر اس خطے میں، وہ کیا سوچیں گے؟ کیا ان کے دلوں کو دکھ نہیں ہوگا؟ ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا کسی نے ان کو ان کی دکھ تکلیف کو دیکھا؟ اور پھر جو ہماری خارجہ پالیسی کی شہ رگ ہے اس پر اتنا بڑا ڈیسیژن، کوئی کسی سے پوچھا نہیں، کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ بہت ہی یہ سیڈ سچویشن ہے۔ اور ابھی خبریں آ رہی ہیں جی کہ وہ نواز شریف صاحب ملے ہیں محمد بن سلمان سے وہاں پر، اور مریم نواز بھی تھی، تو میں اس کی بھی آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں۔ مجھے جو میرے سورسز نے بتایا کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جانا تھا، اور سعودی حکمران جو ہیں ان کی یہ ایک روایت ہے کہ وہ عید ملتے ہیں جو کہ معزز مہمان وہاں پر آیا ہو، اور ظاہر ہے پاکستان ایک بہت برادر ملک ہے سعودی عرب کا، تو ایک جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی، یہ حکومت پاکستان مسلسل اس کوشش میں تھی، بڑے پچھلے 3-4 دنوں سے بڑی ہیکٹک یہ کوشش تھی
کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو نہیں آ رہے، وہ تو یہاں پر پھنس گئے ہیں اس صورتحال میں جو پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ہے، جو قانونی صورتحال ہے، جو آئینی صورتحال ہے، وہ تو نہیں آ سکتے۔ تو یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے سابق وزیر اعظم کو آپ ملاقات کر لیں، اور یہ صرف عید گریٹنگز کی ملاقات ہے، اس میں کوئی نہ کوئی سیاسی امور، نہ کوئی مالی امور، کچھ بھی نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نہیں تھے اور وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات طے تھی، تو منت اللہ کر کے مریم نواز اور نواز شریف پرنس محمد بن سلمان سے ایک چھوٹی سی ملاقات ان کی ہو گئی ہے، جس کو اب یہ ٹویٹ کرایا جا رہا ہے اپنے حمایتیوں کو، لفافیوں کو دے کے۔ ابھی تک آفیشیلی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ کوشش تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو گئی ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو گئی ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی حقیقت یہ ہے۔ اس کو اگر یہ بنا کے پیش کریں کہ اب نواز شریف نے کوئی بڑا سفارتی میدان مار لیا، کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ ایک پاکستان کے ایک بھگوڑے ہیں، یہاں پر ان کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہیں، پاکستان واپس نہیں آ سکتے جیل کے جانے کے ڈر سے، صرف یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب کیئر ٹیکر، ایک اور ایشو جو عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا وہ ہے کیئر ٹیکرز کا، کیونکہ نگران حکومتوں کا ٹائم تو الیکشن میں 90 دن ہے، اور وہ تو یہ 20-22 اپریل کو ختم ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو حکومت ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس میں شیخ رشید نے ایک الیکشن کمیشن کو مراسلہ لکھا ہے جس میں ساری پوزیشن وضاحت سے کی گئی ہے کہ آپ ان کو ہٹائیں، اور یہ اب ان کا کام نہیں ہے۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ان کو ریپلیس کون کرے گا؟ عدالت میں پی ٹی آئی جا چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر لگا دیں کے پی میں اور پنجاب میں، سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹر لگا دے، کیونکہ اس وقت جو اس نگران پنجاب کی نگران حکومت اور کے پی کے نگران حکومت نے جو بائسڈ انداز میں ایک یعنی جو سلوک کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اتنا برا سلوک تو شاید جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ بھی شاید اتنا سلوک برا نہ کرتی۔ پکڑ دھکڑ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ علی امین گنڈا پور کے بال انہوں نے کاٹ دیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کے پی کے جو رہنما ہیں ان کو پنجاب کی جیلوں میں آپ گھما رہے ہیں اور یہاں پر آپ ان کے بال کاٹ رہے ہیں، آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ کیا آپ یہ جو صوبائی تعصب ہے اس کو ہوا نہیں دیں گے؟ اور جو مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہا ہے اینڈ ہی گیٹس اوے وتھ ایوری تھنگ، اس سے کیا آپ میسیج دے رہے ہیں؟ اور پھر یہ کیئر ٹیکرز جو ہیں، ثابت ہو گیا کہ کوئی یہ غیر جانبدار نہیں ہے، اور یہ کیئر ٹیکرز ہیں ہی نہیں، یہ بنیادی طور پر ایکسٹینشن ہے اس پی ڈی ایم حکومت کی، اور کیونکہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ عدالت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ اس الیکشن کمیشن کا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل بائسڈ الیکشن کمیشن ہے، اور نہ عدالتوں کی مانتا ہے نہ کسی اور کی مانتا ہے، صرف نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی مانتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔